عامر عباس صاحب، یہ قانون بدلنے کا کتنا اثر ہے آج کے فیصلے میں؟ یہ جو کہا گیا کہ تمام تر بارے ثبوت اب شفٹ کر دیا گیا ہے ایکیوزڈ سے نیب پر، کیا اس وجہ سے کیسز بند ہوئے؟ دیکھیے کاشف، ایک آسان زبان میں عوام کے لیے، آپ بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں جب کوئی بالر کریز کو کراس کرتا ہے تو وہ نو بال ہو جاتا ہے، اور امپائر پوچھتا ہے تھرڈ امپائر سے کہ جی آپ بتائیے، اور وہاں پہ اس کو بتا دیا جائے اگر کہ جناب اب یہ لائن کراس کرے گا تو یہ نو بال نہیں کہلائے گا، تو وہی کام اس میں ہوا کہ جی بتا دیا گیا کہ اب یہ لائن کراس کریں گے اب تو پھر یہ کسی قسم کا جرم نہیں ہوگا۔ تو یہی ہوا موجودہ کیس میں بھی، اور ایک اس میں سب سے بڑی جون سی کوتاہی ہوئی کہ یہ جب جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی، اس کے بعد چودھری قمر زمان اس وقت نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے جو ریفرنس بنایا پہلے تو اس میں انہوں نے فلاز ڈال دیے، لیکونز ڈال دیے کہ جو کہ آگے جا کے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو ہیلپ کرے، کہ انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ میاں صاحب کی اپنی آمدن کتنی ہے، اور یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جی بتائیے ان کی آمدن اتنی ہے اور ان کے پاس جو ان سے ایسٹس ہیں وہ اس سے اتنے زیادہ ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ جی جو ان کے ایسٹس زیادہ ہیں اس کی قیمت بتائی جائے، وہ قیمت کہا گیا کہ جی گوگل کر لیں۔ یہ ان کا اسد من اللہ صاحب کا فیصلہ بھی ہے کہ بڑے پریشان ہوئے اس بات پہ کہ کر دے، لیکن مجھے یہ بتائیے قانون کی تبدیلی کا کتنا اثر ہے سارے فیصلے پر؟ دیکھیے قانون کی تبدیلی کا تو بہت فیٹل ہے، اب ججمنٹ نہیں آئی، لیکن قانون کی تبدیلی جو ٹیلرڈ میڈ تبدیلی ہے، جو کہ کیس ٹو کیس اور پرسن اسپیسیفک ہے، نمبر 1 یہ ہوئی کہ جیسے بٹی صاحب نے کہا کہ سیکشن 14 کو اومیٹ کر دیا گیا، جو کہ برڈن ڈالتا تھا پبلک آفس ہولڈر پہ کہ جی آپ بتائیے آپ کے پاس یہ جو پراپرٹیز ہیں آپ کی نون سورس آف انکم سے زیادہ ہے، تو اب اس سیکشن کو ریموو کر دیا۔ اب نیب کا یہ فرض ہے کہ وہ بتائے، جیسے میاں صاحب کہتے تھے کہ میرے پاس اگر پراپرٹیز ہیں تو تمہیں کیا اعتراض ہے، نیب بتائے کہ جی فلانی کک بیک سے یہ آپ نے پراپرٹیز لی ہیں، تب تو ان کو کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے زمرے میں لایا جائے گا۔ مریم بی بی پہ ایلیگیشن تھا کہ جناب آپ کا یہ جو پراپرٹی تھی جو کہ برٹش ورجن آئلینڈ میں، آپ اس کو، ان کے بیٹے نے بھی کہا تھا کہ اب وہ ایک کمپنی ہے نیلسن اینڈ نیسکام، اور مریم بی بی اس کو ہولڈ کر رہی ہیں، وہ بینیفیشل آنر ہیں، اور اس کے بعد کہا گیا کہ جی یہ اگر بینیفیشل آنر ہے تو اس کو چھپانے کے لیے ایک ٹرسٹیڈ بنا لی گئی کہ جی یہ تو ٹرسٹی ہیں، بینیفیشل آنر نہیں ہے۔ وہ ڈاکیومنٹس آ گئے، بی وی آئی سے بھی آ گئے، ٹرسٹ ڈیڈ بھی آ گئی، اور اس پہ یہ باقی کا کیس بن گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کیس ہے، ہم نے ساروں نے سنا کہ وہ کیس ہے، لیکن اصل میرا خیال ہے جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے سارے کا، اور اس میں وہ جو نیب قوانین کی تبدیلی ہے، میرا خیال ہے کلیدی کردار ہے اس کا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ سیاست دانوں کو بھی دیکھنا چاہیے، میں ذرا پولیٹیکل ویو لے لوں درانی صاحب سے، سیاست دانوں کو بھی دیکھنا چاہیے اصل اس میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پیپل ہو ہیو بین پرائم منسٹرز، ہو ور پرائم منسٹرز ایٹ دا ٹائم، وہ وزیر اعظم تھے، 2 دفعہ پہلے رہ چکے، یہ تیسری مرتبہ آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ہے، دوسری پارٹیز کی لیڈرشپ، آپ کو ابو بورڈ ہونا چاہیے، جواب ایسے آنے چاہیے جس سے لوگ مطمئن ہوں۔ یہ جو میں نے آپ کو پوری تاریخ بتائی ہے ایون فیلڈ کی، یہ تو آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ کیا چھپانا چاہ رہے تھے اور کیوں چھپانا چاہ رہے تھے ان چیزوں کو، کہ 99 سے آپ نے ماننے سے انکار کیا جبکہ آپ کی پارٹی کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا خیال ہے اس کا جو مدر آف آل دی کیسز ہے وہ حدیبیہ ہے۔ جی جب پہلا این آر او ہوا تھا، اگر آپ کو دیکھیں، انہوں نے جب پرویز مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا اور یہ ملک سے فرار ہوئے تھے، اس وقت ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا، اور میرا خیال ہے رحمان ملک صاحب نے بڑا ایکسٹینسو ورک اس پہ بھی کیا ہوا تھا اس زمانے میں۔ وہ کیس جا کے 2014 میں کلوز کروا دیا گیا تھا ٹائم بار کی وجہ سے۔ جو سپریم کورٹ نے پیناما میں ہم روز جاتے تھے تو جسٹس حدیبیہ صاحب، حدیبیہ جو تھا وہ بڑا دلچسپ کیس ہے۔ ان کی ریٹن ایفیڈیوٹس میرے پاس پڑے تھے، جن لوگوں کے پاسپورٹ پہ فورن اکاؤنٹس کھولے گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاسپورٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ قاضی فیملی، اچھا، ان کے 7 سال رہے تھے اس وقت۔ اب یہ دیکھیں کہ حدیبیہ ٹائم بار کروا دیا گیا۔ حدیبیہ کیا پیناما کے دوران انہوں نے کہا کہ حدیبیہ دوبارہ کھولیں گے، یہ 2017 میں سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، آج تک وہ کیس سپریم کورٹ نے نہیں کھولا نا اس وقت، ٹھیک ہے نہیں کھولا، نہیں ابھی بھی کیس پڑا ہوا ہے، نیب کا کیس ابھی تک پڑا ہوا ہے، اپیل ہے، اپیل کر سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو آ چکا اس کا۔ جی ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس ملک میں جس طرح بٹی صاحب نے فرمایا
یہ ساری ذمہ داری عمران خان کی ہے کہ اس نے کرپشن روکنی ہے. دیکھیں دو چیزیں جو ہے نا وہ اب ہماری سیاسی اشرفیہ کا ایشو نہیں ہے, کرپشن اور خودداری. یہ گفتگو باہر کی ہے, غریب بندے کی ہے, نیچے ہمارے جیسے لوگوں کی. ہم یہاں پروگرام کریں گے, ماتم کر رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو گیا. وہاں پہ لوگ شادیانے بجا رہے ہیں, کچھ ٹی وی چینل ہیں جو ادھر جشن منا رہے ہیں کہ جی بڑی پٹی کتنے غریب ہے سر. بولے کہ ہم مڈل کلاس لوگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا, ہم مڈل کلاس لوگ اس کے اوپر ماتم منا رہے ہیں. پٹی غریب ہے, میرے کیا پتا ہے, میرا بھی ایون فیلڈ میں میرا بھی حصہ ہے. اچھا جی, ابھی آپ دیکھیں دیکھیں اس فیصلے میں اگر آپ یہ پڑھیں نا, میں بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے ہیں اس چیز پہ. فورن پراپرٹی ہونا خرابی نہیں ہے. یہ جج صاحب نے لکھا ہے کہ یار فورن ایسٹ اٹس ناٹ اے پرابلم اوننگ اے فورن. آنسر مجھے بتائیں کہ آج جو ہے 2016 سے آج تک آپ کو پتا چلا یہ اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے؟ اچھا آپ نے وہ یہ بھی پتا نہیں تھا کافی عرصے تک کب خریدے گا. اچھا آپ نے مجھے یہ پتا نہیں تھا اس کو اونر کون ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ کرائے پہ 1999 میں کرائے پر تھے یا نہیں تھے. مجھے یہ پتا نہیں تھا جو میاں صاحب نے کہا کہ یہ جدہ کی اسٹیل مل بیچ کر خریدے گئے. یہ بھی پتا نہیں کہ کتنے کے ہیں, یہ نہیں پتا کہ کتریوں کو پیسے دیے, یہ نہیں پتا کتریوں کو کیسے پیسے دیے گئے. بریک کے بعد اچھا نہیں, وہ آپ نے وہ بتاتے جائیے جو آپ نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں کیا قانون ہے. ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کے نام سے ان کا قانون. جی اگر آپ کی کوئی پراپرٹی پکڑی جائے, اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, اس کے رشتہ دار ہیں, اس کے قریبی ہیں, اگر آپ کی پراپرٹی پکڑی جائے, ریاست نے دو چیزیں ثابت کرنی, پراپرٹی اور وہ اس کا مالک کون ہے. اس کے آگے ریاست نے کچھ ثابت نہیں کرنا. بارے ثبوت اس شخص پر ہے جس نے وہ ایسٹ, کوئی بھی ایسٹ ہے, ایسٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ بارے ثبوت اس شخص پر وہ بتایا کہ منی ٹریل کہاں سے آئے گی, کہاں سے آئے اور پھر اس کے کہاں سے